ہم چلتے ہیں اگلے ضرور اس کی طرف. مریم ہماری یہاں پہ ماں ہے اور دیکھتے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے. جی السلام علیکم مریم. جی وعلیکم السلام ندا. جی مریم. جی میں ابھی جس مسئلے کی طرف بہت میں ڈپریس ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کے اندر چوری کی عادت آ گئی ہے. کئی عرصے سے ہمارے گھر میں پیسے کا ادھر ادھر ہونا، میری کبھی الماری سے غائب ہو گئے، کبھی میرے پرس میں غائب ہو گئے. میں سمجھی کہ میں نے بھول کے کہیں اور رکھ دیے ہوں گے، لیکن میں نے جب اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو اپنے بابا کی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا، یقین کریں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ مطلب بغیر پوچھے وہ نکال رہا ہے. لیکن میں نے پہلے اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے سمجھایا. میں نے کہا بیٹا آپ نے بابا کے پرس سے آپ کو کچھ چاہیے تھا، آپ نے پیسے نکالے؟ تو نہیں ماما بالکل نہیں، میں نے تو نہیں نکالے، بالکل نہیں، میں تو وہاں گیا ہی نہیں، میں نے دیکھے ہی نہیں. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ رات کو آ کے اپنی شرٹ وغیرہ اپنی پینٹ وغیرہ ٹنگا رہے ہیں وہاں اور مجھ سے صبح پوچھ رہے ہیں میرے جیب میں پیسے تھے کیا تم نے لیے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں لیے، میں نے تو دیکھے بھی نہیں. اب یہ ایسی عادت اس کے اندر ہو گئی ہے کہ میرے لیے بہت شرمندگی کا باعث بنتی جا رہی ہے. اچھا جب میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے ایسا کیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے، تو وہ چیخنا شروع ہو گیا کہ نہیں آپ ایسی کیسے بات کر سکتی ہیں، آپ نے اپنے بیٹے پہ چوری کا الزام لگا دیا، میں نے ایسا نہیں کیا. ایک دفعہ میں نے اس کے بیگ میں مہنگی اسٹیشنری دیکھی. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ تو میں نے نہیں دلائی، نہ آپ کے بابا نے دلائی، یہ کہاں سے آئی؟ تو اس نے فوراً کہا کہ ماما میرے دوست نے نا گفٹ دیا تھا. میں نے کہا بیٹا اتنا مہنگا گفٹ کوئی کیسے دے گا؟ تو وہ فوراً کہا کہ ماما آپ چھوڑ دیں، آپ اگر نہیں دے سکتی ہیں کسی کو نہیں دیتی ہیں تو کیا سمجھیں کہ کوئی نہیں دے گا، اس نے مجھے دیا ہے. اب میں اتنی پریشان ہوں. اور ابھی جو ریسنٹلی میرے ساتھ 2-3 دن پہلے ہوا اس کی وجہ سے میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. میرے گھر میں نے ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی. وہاں میری ایک کزن آئی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پرس میں پیسے غائب ہیں اور میرا پرس کھلا ہوا تھا. اب یقین کریں کہ یہ بات ابھی صرف مجھے پتہ تھی کہ اس کے اندر یہ چوری کی عادت آتی جا رہی ہے. اب تو اس نے مطلب میرے علاوہ بابا کے علاوہ دوسروں کے پرس میں سے بھی نکالنے شروع کر دیے. آپ یقین کریں میں اتنی پریشان کہ اگر یہ بات آ گئی، کیونکہ مجھے پتہ تھا اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ بات نہ آ جائے کہ میرے بیٹے نے نکالی ہے، یہ اس کے پرس میں سے میرے بیٹے نے پیسے نکالے. اگر آ گئی تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ آج وہ گھر میں کر رہا ہے، اسٹیشنری کا مطلب ہے کہ اس نے اسکول میں بھی کیا ہے. اب اگر وہ باہر کہیں کرے گا تو میرے لیے تو یہ بات ایسی ہے میں راتوں کو سو نہیں رہی، مجھے کہیں چین نہیں آ رہا. میں کیا کروں، کس طرح اس کی اس عادت کو میں ایسی کروں کہ وہ چھوٹ جائے اس کی عادت؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اور اس میں پیرنٹس کے لیے بھی لائک جو پیرنٹس سن رہے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. آپ یہ دیکھیں ان کے دوست کون ہیں، وہ کیا ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کے پاس کس طرح کی چیزیں، جسے ہم کہتے ہیں نا پیرنٹل سپرویژن یا مانیٹرنگ، وہ بہت ضروری ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسکول میں بچے کے دوست کون ہیں، وہ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اگر آپ کے اسکول کے بچوں کے پاس وہ چیزیں ہیں اور آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ وہ بچوں کو دلا سکتے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں دلاتے ہیں، تو پھر اس طرح کے کیسز وہاں پہ آتے ہیں کہ ایک تو مس میچ ہے کہ آپ کی استطاعت نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہ نہیں دے رہے ہوتے بچوں کو. تو اب بچہ جب اسکول میں دیکھتا ہے، یعنی اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ میری نیس کا کل اینول فنکشن تھا اور اس نے کہا کہ اس کو میک اپ کر کے جانا ہے، اینڈ شی جسٹ 11، تو وہ اس کے لیے ہم میک اپ الاؤڈ نہیں، ہمارے نہیں ہے کہ وہ کرے گھر پہ. تو اس نے کہا کہ نہیں مینڈیٹری ہے، ان کو کوئی فنکشن میں تھا. تو ٹیچر سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ضروری نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی فرینڈس کر کے آئیں گی؟ تو اس نے کہا ہاں. اب اس پہ ہم نے اس کو ہلکا سا، کیونکہ اب کون ہے جو بیسیکلی 5 سے 12 سال کی ایج ہوتی ہے نا، پیئر گروپ کے ساتھ آپ بہت ایفیلیٹ کرتے ہیں. اب اگر باقی بچے اس کے اسکول کی فرینڈس کر کے آ رہی ہیں اور آپ نہیں کر کے آ رہے ہو، اینڈ دیر از نو ہارم اس میں کہ اگر اس کو آپ ہلکا سا ٹچ کر دیں. تو میں نے کر دیا اینڈ شی واز ہیپی، اور وہ چلی گئی اسکول میں. تو یہاں پہ یعنی آپ یہ پوچھیں تو صحیح نا کہ بچہ اگر کوئی، یعنی پہلا جب انسیڈنٹ ہوا تھا نا، تو ان کو بجائے کہ اس کو کنفرنٹ کرنے کے، اگر وہ کہہ رہا ہے اس نے چوری نہیں کی، تو دیکھیں آپ نے دیکھ لیا اس نے کر لی، اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو ہمیں کنفرنٹیشن پہ نہیں آنا.
لیکن اس ایونٹ کے بعد ان کے ہسبینڈ کو اور ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی اس سے, اور پوچھنا چاہیے تھا کہ ایسی کون سی نیڈ ہے کہ جس کے لیے اسے یہ کرنا پڑا, اور اس نے پیرنٹس کو کیوں نہیں کہا. لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے آؤٹ آف ہیبٹ, بہت بڑے آؤٹ آف ہیبٹ. وہ یہ عادت کیسے پڑتی ہے؟ نہیں, وہ عادت اسی طرح سے پڑتی ہے. اس عادت کے پیچھے انڈر لائن یہی ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کو چیزیں دیتے نہیں ہیں نا, یا تو بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, یا پھر یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, میں اکثر پیرنٹس کو یہ بھی کہتی ہوں کہ بچوں کا اسکول میں جب آپ ایڈمیشن کراتے ہیں تو میک شیور کہ آپ اسی لیول پہ کرائیں. یعنی آپ بیٹر ایجوکیشن کے چکر میں آپ انہیں بہت ہائی فائی اسکولس میں بھیج دیتے ہیں, اور وہاں وہ آنے والے بچوں کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی گیجٹس بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری دوسری فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کے بچے کے پاس نہیں ہوتی. تو بچہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو رائٹ اور رانگ کا نہیں پتہ نا, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے یا نہیں, جب وہ آپ سے مانگتا ہے آپ بھی منع کر دیتے ہیں, تو پھر بچے میں اس طرح کی عادتیں آتی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ تو آج کل آپ گوگل پہ جائیں سرچ کریں ہاؤ ٹو گیٹ, تو آپ کو بہت سارے طریقے وہیں پتہ چل جائیں گے. تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا, وہ اگر آپ دیکھیں کہ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں, وہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایجوکیشن دینے کے لیے بعض اوقات ان انسٹیٹیوشنس میں بھی بھیج دیتے ہیں, پھر آپ کی کوئی مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن نہیں ہوتی ہے. اب ان کے کیس میں سوری میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ بچے کے بہت سارے انسیڈنٹ ہو گئے اور اس نے کسی کے پرس سے بھی نکالے. دے نیڈ سائیکولوجیکل ہیلپ, دے نیڈ ٹو کنسلٹ سم کلینکل سائیکالوجسٹ, کیونکہ آج یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, کل ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور نیڈ ہو. وہی والی بات ہے کہ وہ گھر کسی گھر سے باہر بھی کر سکتا ہے. تو ان کو تو اب بالکل سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. شی شوڈ سیک اے کلینکل یہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں سائیکولوجیکلی پہلی بات تو یہ کہ اسکول کا بچہ تو ٹین ایجر ہے, تو اس کی پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہوئی, جو کہ 25 سال کی عمر میں جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے, جو کہ مورل ریزننگ آپ کو دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ایک چیز یہ. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ نیڈس والی بات بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک بات میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ اس کو یا تو بہت زیادہ ریسٹرکشنس لگائی جا رہی ہیں, سپریس کیا جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کے لیے کسی جو ندا کے پاس ہے میں یہ لے سکتی ہوں, اب وہ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, چھیننے کا بھی ہو سکتا ہے, چوری کا بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. اور اس کو یا تو یہ کہیں پہ کسی بات پہ محسوس کروایا گیا ہے یو آر ناٹ گڈ انف, ٹھیک ہے. جب ہم یہ فیل کرواتے ہیں تو اس میں ایک پاور ڈائنامک کی چیز آ جاتی ہے. یہ بات کرتے ہوئے مجھے خیال آیا 80s کے ایرا میں وال اسٹریٹ میں ایک بہت ہی انفیمس جو ہے نا اسٹاک بروکر تھا, جارڈن, اس کا سیکنڈ نیم مجھے یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے گھر کا ماحول بہت زیادہ ریسٹرکشنز والا تھا, بہت زیادہ اس کو سپریس رکھا گیا تھا. اس کو یہ کہا جاتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا فادر بھی ایک اسٹرگلنگ بزنس مین تھا, فیلئر تھا. تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی یہ مرر کروایا کہ تم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ بڑا ہو کر اس نے جتنے ان ایتھیکل پریکٹسز میں وہ شامل ہوا ہے, انلیگل, اور جتنی منی لانڈرنگ اور فراڈ اس نے کیا ہے وہ ورلڈ ریکارڈ پہ ہے. اور اس نے بہت پیسہ کمایا. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ پاور چاہیے تھی, جو کہ اس کے پاس نہیں تھی. جیسے اگر میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچے ایک ساتھ مل کے کہیں جاتے ہیں اور ایک لڑکے کو چڑھا دیا جاتا ہے چوری کرنا ہے, وہ اپنے اس کو اور چوری کی عادت نہیں ہوتی, لیکن اس نے اپنے دوستوں کو کہ آگے ہیرو بننے کے لیے وہ چوری کرتے ہیں اکثر بچے, سگنیفیکنٹ بننے کے لیے, پاورفل, کہ میں ان سب سے زیادہ یہ اس نے کیا, یہ کر سکتا ہے. بالکل.